بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ ماہنامہ عبقری مارچ 2026۔ رمضان المبارک تسبیح خانے میں گزاریے۔ سحری و افطاری اور رہائش کا بالکل مفت انتظام۔ ان کی جو مین ہیڈنگز ہیں ان میں جادوگروں کے وار پلٹنے اور جنات کو زیر کرنے والا عمل، نیک خوبصورت بیوی اور متقی شوہر، خواب نہیں حقیقت، ٹوٹی ہڈی، اندرونی چوٹ اور جسمانی درد یقینی شفا، بیٹا چاہیے ورنہ طلاق، 5 بیٹیوں کی ماں پر سنگین وار، زوال سے کمال کا سفر، خسارہ منافع میں بدل گیا، زچگی کے بعد پیچیدگیوں کا لاجواب دیسی علاج، وظیفے کا معجزہ، قتل کے مقدمے سے باعزت رہائی، زرد رنگ کی روحانی طاقت سے شیاطین کا خاتمہ، نئی دلہن کے پاؤں دھلوائیں خوشحال رہیں، السی کا ماسک، بال لمبے گھنے چمکدار، چھوٹے قد کی بڑی پریشانی اب ختم، دماغی صلاحیتوں کو 4 چاند لگائیں، خاص تعویذ نمبر 5 اولیاء جنات کا عطا کردہ، صفحہ نمبر 42 پر ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 1۔ اس پر عبقری کی تمام ادویات دی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 2۔ اس میں فہرست مضامین شامل ہیں اور عبقری کے 19 سال پورے ہونے پر کاپیوں کی قرعہ اندازی کی گئی ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 3۔ عبقری مارچ 2026۔ بخت جگانے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بخت بلند ہوں، وہ روزانہ 3 بار اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دے۔ نیزے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کی کرامت۔ حضرت زین بن ارقم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو میں اپنے مکان کے بالا خانے پہ تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس طرح ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر اس آیت کی تلاوت جاری تھی۔ سورہ ابراہیم آیت 42۔ ترجمہ: اور آپ ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھیں اس سے جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ صحابی رسول کی دعا صحرا میں پانی کا چشمہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چٹیل میدان میں جہاں پانی بالکل ہی نایاب تھا، پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے اور بہت سے مجاہدین کو تو اپنی ہلاکت کا یقین بھی ہو گیا۔ اپنے لشکر کا یہ حال دیکھ کر حضرت علا بن الحضری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم ناگہاں لوگوں کو بالکل ہی قریب سوکھی ریت پر پانی چمکتا ہوا نظر آ گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی اور اس قدر پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا اور سارا لشکر جانوروں سمیت پانی سے سیراب ہو گیا اور لشکر والوں نے اپنے تمام برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ حال دل ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ بیوی کی تعریف خوشگوار زندگی کا انوکھا فارمولہ۔ اے کاش میرا شوہر شکریہ ادا کر دیتا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی کے گھر دعوت کھائی۔ کھانے کے بعد فرمانے لگے اپنی بیگم کو پردے کے پیچھے بلاؤ۔ وہ بیگم کو بلا کر لے آئے۔ جب وہ پردے کے پیچھے بلا کر لے آئے تو انہوں نے ان کے کھانے کی بہت تعریف کی، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سسکیوں کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ پوچھنے لگے ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے سسکیاں کی آوازیں آئیں؟ فرمانے لگے دراصل زندگی کی بہاریں گزر گئیں، بڑھاپا آ گیا،
آج تک میرے شوہر نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کھانا کھایا اور شکریہ ادا کیا۔ میں حیران ہوں، یہ چیز آج سے پہلے میرا شوہر کر دیتا کتنی خوشی ہوتی۔ ان بزرگ نے ایک نصیحت کی، اگر گھر میں خوشیاں، خوشحالیاں، محبتیں اور پیار چاہتے ہیں تو 3 کام گھر میں ضرور کریں۔ گھر میں خوشیاں چاہتے ہیں تو 3 کام کر لیں۔ سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، ایک بار سورہ اخلاص یعنی السلام علیکم کہیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ توجہ سے پڑھیں۔ دوسرا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف ڈھونڈتے رہا کریں۔ کپڑا، کھانا، کوئی بھی سلیقہ چیزیں، بیوی نے کوئی کام کچھ بھی کیا ہو اس کی تعریفیں ڈھونڈتے رہا کریں اور کھلے دل سے اس کی تعریف کیا کریں اور جی بھر کر کیا کریں۔ بظاہر وہ بیوی یہ کہے گی نہیں ایسا ہی ہے، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، آپ دل سے نہیں کہہ رہے، لیکن آپ نے تعریف کرنی ہے اور جی بھر کر کرنی ہے اور لازم کرنی ہے۔ آپ کی تعریف ہی آپ کا اصل سرمایہ ہے اور یہی چیزیں ہیں جس سے گھر ہنستا بنستا اور مسکراتا رہتا ہے۔ جھولی میں پتھر ہی ڈال کر گھر لے جائیں۔ تیسری جو اہم نصیحت فرمائی اور بہت زیادہ اس پر زور دیا اور ایک لفظ یہ بھی کہا، خیال کرنا میری پہلی 2 نصیحتیں غیر اہم نہ سمجھنا، اور جو موجودہ نصیحت کر رہا ہوں اس کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ بیوی کو کوئی نہ کوئی تحفہ یا ہدیہ دیا کریں۔ یہاں تک کہ آپ سفر سے واپس جاتے ہیں تو جھولی میں پتھر، روڑے اور مٹی کے ڈھیلے بھر کر لے جائیں، لیکن خالی ہاتھ نہ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ ساتھ لے کر جائیں۔ اور وہ لے کر جانا ہی آپ کے دلوں کو جوڑ دے گا، محبتوں کو بکھیر دے گا، آپس میں پیار محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ محرم کی تعریف کر لیں ورنہ غیر محرم کی کرنا پڑ جائے گی۔ قائرین یہ سب باتیں سب سے زیادہ پیار محبت تعریف کے قابل تو ہے ہی بیوی، اولاد اور بچے۔ اگر یہ بیوی، اولاد اور بچے تعریف کے قابل نہیں تو پھر یہ بیوی، اولاد، بچے کس تعریف کے قابل ہوں گے؟ یاد رکھیے، محرم رشتوں کی تعریف کر لیں ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے، حالات اور واقعات نے بتایا ہے کہ غیر محرم رشتوں کی تعریف کرنی پڑ جائے گی، جو سراسر دنیا و آخرت کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ اپنے محبوب رشتوں کی تعریف کریں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اولاد، محبوب قریبی رشتے جتنے بھی ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کو اپنی محبت اور پیار میں تعریف کے الفاظ کے ساتھ سینچیں۔ پانی دیں، ہدیہ دیا کریں، چاہے مختصر کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کیوں نہ ہو۔ چھوٹے سے ہدیے کو چھوٹا نہ سمجھیں، اسے ہمیشہ بڑا سمجھیں، اور وہ چھوٹا ہدیہ نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑا ہدیہ ہوتا ہے، اور ہدیہ ہی ہماری زندگی میں دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہی فرمان حدیث کا بھی ہے، اور گھر میں السلام علیکم اور سورہ اخلاص پڑھیں گے تو کبھی غربت نہ آئے گی، نہ تنگ دستی، اور نہ ہی دل ٹوٹیں گے، ہر وقت دل آباد و شاد رہیں گے۔ جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے وہی کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ، وہ میاں ہو یا بیوی، جب بھی آپس میں کوئی بات اوپر نیچے ہوتی ہے تو پھر وظائف، دعائیں، تسبیحات، تعویذات ہوتے ہیں۔ میں یہ چیزیں کب کہہ رہا ہوں کہ غلط ہیں، لیکن گھروں کو جوڑنے میں جہاں دعا یعنی وظائف، تسبیحات ہیں، وہاں گھروں کو جوڑنے کے لیے میری 2 باتیں تعریف، ہدیہ، ان کی بہت طاقت اور تاثیر ہے اور ان کا بڑا کمال ہے۔ آئیں آج کے بعد اپنے عزیز اور پیارے رشتوں کو تقویت دیں، ہدیے اور تعریف کے ذریعے۔ کون سا ہدیہ ایسا ہے جو ان کو پسند ہے؟ وہاں آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، ایک وہ ہے جو آپ کی اجازت دیتی ہے۔ اس کو بڑے احسن طریقے سے پیش کرنا، یہ چیز دلوں کو جوڑتی، محبت کو پھیلاتی ہے۔ عبقری دیسی اینٹی بائیوٹک شفا، خون کی خرابی کا بہترین علاج، شوگر، خارش، الرجی، ٹائفائڈ۔ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کے وقت شیخ الوظائف سے ایسے انمول موتی لیں
جس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں سدا ساتھ رہیں گی۔ مفت سحری افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔